بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ لو کانا جائز الوجود لکانا من جملۃ العالم فلم یصلح محدثا للعالم ومبدأ له۔ ما سبق میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صانع عالم واجب الوجود ہے، اس کا وجود مستقل ہے، اپنے وجود میں وہ کسی غیر کا بالکل محتاج نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ عالم کا صانع واجب الوجود ہو، یعنی کسی غیر کا اپنے وجود میں محتاج نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ کیوں صانع عالم واجب الوجود ہے؟ ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی یہاں سے دلیل، اذ لو کانا جائز الوجود ہے، کیونکہ صانع عالم اگر جائز الوجود ہو، یعنی اس کا وجود واجب نہ ہو بلکہ ممکن ہو، تو اگر صانع عالم ممکن ہو لکانا من جملۃ العالم، تو جیسے سارا عالم ممکن ہے، جتنے بھی ممکنات ہیں سب عالم میں داخل ہیں، یوں ہی صانع عالم بھی اگر ممکن ہو تو وہ بھی عالم میں داخل ہوگا، عالم کا ایک جز ہوگا، جملہ عالم کا ایک فرد وہ بھی ہوگا، جیسے تمام ممکنات ایسے وہ بھی ایک ممکن۔ اذ لو کانا جائز الوجود، کیونکہ اگر صانع عالم ممکن ہو تو ضرور وہ عالم کے جملہ عالم سے ہوگا، یعنی عالم کے مجموعے کا ایک حصہ ہوگا، جیسے ہم اور آپ ممکن ہے عالم کا ایک حصہ ہے۔ اور جب صانع عالم یہ مجموعہ عالم سے ہو جائے گا، فلم یصلح محدثا للعالم، تو پھر وہ عالم کو بنانے والا، عالم کو ایجاد کرنے والا اور صانع عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، وہ مبدأ لہو، اور عالم کے لیے وہ علت نہیں ہوگا۔ کیوں علت نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر وہ من جملہ عالم سے ہے تو وہ خود ممکن ہے، اگر وہ اس کو صانع عالم مانا جائے، عالم کے لیے اسے علت مانے تو وہ خود ممکن ہے، اور جو بھی ممکن ہوتا ہے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو راجح کرنے کے لیے کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب صانع خود ہی ممکن ہے تو اس میں بھی وجود و عدم دونوں برابر ہوگا، وجود کو عدم پر ترجیح دینے کے لیے کسی علت کی ضرورت ہوگی۔ اب وہ علت بھی اگر ممکن ہے تو پھر یہی سلسلہ شروع ہوگا کہ جب وہ علت ممکن ہے تو اس کے لیے بھی علت ہوگی،
وہ علت بھی ممکن ہو تو اس کے لیے بھی علت ضروری ہے، تو یہ سلسلہ غیر متناہی طریقے پر چلتا رہے گا۔ اس لیے صانع عالم کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے تاکہ یہ لازم نہ آئے۔ اس لوکانہ جائز الوجود، کیونکہ اگر صانع عالم ممکن ہو تو وہ من جملہ عالم سے ہوگا، اور پھر وہ عالم کے لیے صانع اور عالم کے لیے علت نہیں بن سکے گا۔ اس میں کیا دو پھر سے بتا دیں؟ یہی تو ہے کہ ممکن جو ہوتا ہے اس کے لیے وجود و عدم دونوں برابر ہوتا ہے۔ بتانا کیا ہے؟ ممکن جو ہے اس میں دونوں چیزیں برابر ہیں، وہ معدوم بھی ہو سکتا ہے، موجود بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ممکن ہے، ہمارا اس وقت وجود ہے، پہلے وجود نہیں تھا۔ بتانا کیا ہے وہ بتا کیا؟ ہاں تو ٹھیک ہے، اس کا وجود الگ چیز ہے، عدم دوسری چیز ہے۔ اس میں دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، وہ موجود بھی ہو سکتا ہے، موجود نہیں بھی ہو سکتا ہے، معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھنا کیا ہے اس کو بتاؤ گے؟ ایک مٹکا ہے، اس کا وجود ہونا موجود نہ ہونا دونوں برابر ہے نا۔ کوئی بنانے والا ہوگا تب وہ موجود ہوگا۔ موبائل ہے، اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہے، ممکن ہے اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہے۔ کوئی بنانے والا ہوگا تب اس کو بنائے گا، وجود کوئی بنائے گا۔ اس میں پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں ممکن میں، وجود اور عدم۔ اب علت مانی گئی ہے نا، تو علت مرجحہ تو وہ موجود ہو گیا، نہیں پائے گی معدوم ہے۔ ما ان العالم اسم لجمیع ما یصلح علما علی وجود اللہ، باوجود کہ عالم نام ہے ان تمام چیزوں کا جو علامت بن سکے علی وجود اللہ، اپنی علت کے پائے جانے پر۔ یعنی عالم میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ جب غور کریں گے تو یہ تمام چیزیں اپنے صانع اور اپنی علت کے لیے، اپنی علت کے پائے جانے کی علامت ہوتی ہیں۔ اور جب صانع عالم خود عالم میں ہو جائے، من جملہ عالم سے ہو جائے، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی علامت بن جائے گا۔ حالانکہ کوئی بھی ذات اپنی ذات کے لیے علامت نہیں ہوتی ہے، اس لیے صانع عالم من جملہ ممکنات، یعنی عالم سے نہیں بلکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ما ان العالم، باوجود کہ عالم نام ہے ان تمام چیزوں کا جو اپنی علت کے وجود پر علامت بنے اور دلیل بنے۔ اگر عالم کو من جملہ، اگر صانع عالم ذات باری تعالیٰ کو من جملہ عالم سے مانا جائے تو اس کا خود اپنی ذات کے لیے علامت اور دلیل بننا لازم آئے گا، اور کوئی بھی ذات اپنی ہی ذات کے لیے دلیل ہو، علت ہو اور علامت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صانع عالم جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ وقریب من ھذا ما یقال، یہ جو دلیل دی گئی کہ صانع عالم واجب الوجود ہے، اسی کے قریب ایک دوسری دلیل، اسی کے قریب وہ دلیل بھی ہے جو بیان کی جاتی ہے، ان مبدأ الممکنات بأسرها لا بد ان یکون واجبا، تمام ممکنات کی علت ضروری ہے کہ واجب ہو۔ جتنے بھی ممکنات ہیں ان ممکنات کی علت، ان ممکنات کا بنانے والا ضروری ہے کہ وہ واجب ہو، ممکن نہ ہو۔ کیوں واجب ہونا اس کا ضروری ہے؟ اس لوکانہ ممکنن، اس لیے کہ اگر ممکنات کی علت بھی ممکن ہو جائے، لکانہ من جملۃ الممکنات، تو وہ من جملہ ممکنات سے ہوگا،
مجموعہ ممکنات کا ایک فرد ہوگا، اذ لو کان ممکنن، اس لیے کہ تمام ممکنات کی جو علت ہے اگر وہ بھی ممکن ہو، لکان من جملۃ الممکنات، تو وہ بھی ممکن ہوگا. فلم یکن مبدأ لہ، تو پھر وہ تمام ممکنات کے لیے مبدا اور ان کی علت نہیں بن سکے گا. کیوں؟ اگر وہ ممکن ہو تو تمام ممکنات کے لیے مبدا اور ان کی علت نہیں بن سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ممکن ہونے کے باوجود، من جملہ ممکنات سے ہونے کے باوجود وہ تمام ممکنات کے لیے علت بنے، تو ایسی صورت میں یہ لازم آئے گا کہ شے اپنی ذات کے لیے علت ہو جائے اور اپنی علتوں کے لیے بھی علت ہو جائے. شے کا اپنی ذات کے لیے علت ہونا اور اپنی علتوں کے لیے بھی علت ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جب وہ مجموعہ ممکنات سے ہے اور وہی تمام ممکنات کے لیے علت ہے، تو جب وہ خود بھی ممکن ہے، تمام ممکنات کے لیے وہ علت ہے، تو وہ اس کا ممکن ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ اپنی ذات کے لیے بھی علت ہو. اور کسی بھی چیز کا اپنی ذات کے لیے علت ہونا یہ کیا ہے؟ باطل ہے. اسی طریقے سے اپنی علتوں کے لیے بھی علت ہونا اس کا لازم آئے گا. جب وہ من جملہ ممکنات سے ہے اور تمام ممکنات کے لیے وہ علت ہے، تو ایک صورت اس کی یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے علت نہ ہو، بلکہ جو دوسرے ممکنات ہیں وہ اس کے لیے علت ہو جائے. تو جو دوسرے ممکنات ہیں وہ اس ممکن کے لیے علت ہوں گے اور یہ دوسرے کے لیے علت ہے، تو جو اس کی علت ہے یہ خود اپنی علت کے لیے علت ہو جائے گا. مثال کے طور پہ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ چار چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ چاروں ممکن ہیں، یہ اس کے لیے علت ہے، یہ بھی ممکن ہے، اس کے لیے بھی علت ہے، اس کے لیے بھی علت ہے، ان تمام چیزوں کے لیے یہ علت ہے، لیکن یہ خود ممکن ہے. تو یا تو یہ اپنی ذات کے لیے بھی علت ہوگا یا کوئی دوسرا ممکن اس کے لیے علت ہوگا. اگر یہ خود اپنی ذات کے لیے علت ہو تو کون الشے علت اللہ لازم آئے گا، یعنی شے کا اپنی ذات کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، یہ باطل ہے. اور اگر دوسرا اس کے لیے علت بنے تو جو اس کا معلول ہے وہ اس کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، یعنی اس کی معلول کا اس کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، اور معلول کا اس کے لیے علت ہونا، اپنی علت کے لیے علت ہونا، یہ کیا ہے؟ باطل ہے. دونوں چیزیں باطل ہیں. اس لیے اگر مبدأ ممکنات جو ہے، تمام ممکنات کی جو چیز علت ہے وہ واجب نہ ہو، تو یا تو اس کا اپنی ذات کے لیے ہی علت ہونا لازم آئے گا یا اپنی علل کے لیے علت ہونا لازم آئے گا. یہ دونوں چیزیں باطل ہیں، لہذا تمام ممکنات کی علت کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب ہو. وقت یتوہم، یہاں سے پھر یہ ایک شبہے کا جواب دے رہے ہیں. صانع عالم کے واجب الوجود ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ بطلان تسلسل پر مبنی ہیں. میرا خیال ہے کہ ملا حسن میں آپ نے بطلان تسلسل اور برہان تطبیق کی بحث پڑھ لی ہیں، تو اسی کا بیان آ رہا ہے. تو برہان تطبیق اور تسلسل، بطلان تسلسل کی جو دلیلیں ہیں وہ صانع عالم کے واجب الوجود ہونے کی دلیلیں، بطلان تسلسل پر وہ تمام دلیلیں مبنی. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ یہ جو دلیل دی گئی ہے کہ تمام ممکنات کی علت ضروری ہے کہ وہ واجب ہو، کیونکہ اگر وہ مجموعہ ممکنات سے ہو تو یا تو اپنی ذات کے لیے اس کا علت ہونا یا اپنی علل کے لیے علت ہونا لازم آئے گا. دونوں باطل ہیں، لہذا صانع عالم کا تمام ممکنات کی علت کا واجب ہونا ضروری ہے. اس دلیل کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں بطلان تسلسل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں
یہاں تسلسل کو باطل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے۔ یہی بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ یہ ایسی دلیل ہے جو صانع عالم کے واجب الوجود ہونے کی دلیل بھی ہے اور اس میں بطلان تسلسل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا صرف وہم ہے۔ اس دلیل میں بھی بطلان تسلسل کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ کتاب میں وقد یتوہم، اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے ان ھذا دلیل علی وجود الصانع من غیر افتقار الی ابطال التسلسل، کہ یہ ایسی دلیل ہے جو صانع عالم کے وجود کی دلیل ہے اور اس میں ابطال تسلسل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ من غیر افتقار الی ابطال التسلسل، تو تسلسل کے باطل کرنے کی جانب افتقار کے بغیر یہ صانع عالم کے وجود کی دلیل ہے۔ حالانکہ عمومی طور پہ جو صانع عالم کے وجود کی دلیلیں ہیں وہ کیا ہے؟ بطلان تسلسل پر مبنی ہیں۔ ولیس کذالک، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا، علامہ فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی بطلان تسلسل کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اگرچہ صراحتاً بطلان تسلسل کو بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن ابطال تسلسل کی جانب اس میں بھی اشارہ ہے۔ کیسے ہے اس کو بیان کریں؟ ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بل ہوا اشارۃ الی احد ادلۃ بطلان التسلسل، بلکہ اس دلیل میں بھی بطلان تسلسل کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کی جانب اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہوا انہ، اور وہ دلیل جس کی جانب اشارہ ہے یہ ہے لو ترتب سلسلۃ الممکنات لا الی نہایہ، اگر ممکنات کا سلسلہ غیر متناہی طریقے پر مرتب ہو، سلسلے ممکنات غیر متناہی ہو، لاحتاجت الی علت، تو وہ سلسلہ ممکنات علت کا اپنے وجود میں محتاج ہوگا۔ وہ ہے لا یجوز ان یکون نفسہ، اور وہ علت خود سلسلہ ممکنات ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سلسلہ ممکنات ان تمام سلسلہ مجموعہ ممکنات ہی مجموعہ ممکنات کے لیے علت ہو تو ایسی صورت میں یہ کون الشیء علۃ لنفسہ کا استحالہ لازم آئے گا۔ وہ انہ، اور دلیل یہ ہے لو ترتب سلسلۃ الممکنات، اگر ممکنات کا سلسلہ غیر متناہی طریقے پر مرتب ہو تو ضرور وہ ایک علت کا محتاج ہوگا۔ اب وہ علت یا تو وہی سلسلے ممکنات ہے، مجموعہ ممکنات ہے، وہ لا یجوز ان یکون نفسہ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مجموعہ ممکنات اور سلسلہ ممکنات ہی علت بنے، ولا بعضھا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ سلسلہ ممکنات کا بعض کے لیے علت بن جائے، لاستحالۃ کون الشیء علۃ لنفسہ، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ شے اپنی ذات کے لیے علت ہو۔ اگر مجموعہ ممکنات سلسلے ممکنات اپنے سلسلے ممکنات ہی کے لیے علت بن جائے تو ایسی صورت میں شے کا اپنی ذات کے لیے علت ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ اور اگر سلسلے ممکنات میں سے بعض کے لیے علت ہو تو اپنی علتوں کے لیے ممکن کا علت ہونا لازم آئے گا۔ سلسلے ممکنات میں جتنی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی یہی آپ کو سمجھایا ہے کہ سلسلے ممکنات میں سے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اگر ان میں سے بعض کے لیے علت ہو جائے تو معلول جو ہے وہ اپنی علت کے لیے علت ہو جائے، علت جو ہے وہ اپنے معلول کے لیے علت ہو جائے، سب ایک دوسرے پر موقوف ہو جائیں گے۔ لاستحالۃ کون الشیء علۃ لنفسہ، کیونکہ یہ بات محال ہے کہ شے اپنی ہی ذات کے لیے علت ہو، ولعللہ، اور یہ بھی محال ہے کہ شے اپنی علتوں کے لیے علت ہو جائے۔ تو جب شے کا اپنی ذات کے لیے بھی علت ہونا محال ہے اور اپنی علتوں کے لیے بھی علت ہونا محال ہے تو سلسلہ ممکنات کا مجموعہ سلسلہ ممکنات کے لیے علت ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ سلسلہ ممکنات میں سے بعض کے لیے علت بن جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جب دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں
اس لیے کہ سلسلے ممکنات میں اگر بعض کو بعض کے لیے علت مانیں گے تو ہر ایک کے لیے علت الگ الگ ماننا پڑے گا. ایک کے لیے علت مانا، پھر اس کے لیے علت مانیں گے دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو. یہ سلسلہ غیر متناہی سلسلے تک چلے گا. اس لیے ان میں سے بعض کے لیے علت بن جائیں یہ ممکن نہیں ہے. تو بل خارجن عنہا، بلکہ جو مبدا ہوگا اس سلسلے ممکنات کے لیے، جو علت ہوگی اس سلسلے ممکنات کے لیے، وہ اس سے خارج ہوگی. بل خارجن عنہا، بلکہ سلسلے ممکنات سے وہ علت خارج ہوگی. فیکون واجبا، لہذا وہ علت جو سلسلے ممکنات سے خارج ہے اس میں داخل ہی نہیں ہے تو وہ علت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. فتنقطع السلسلہ، اور جب وہ واجب ہوگی اسی صورت میں سلسلہ منقطع ہوگا. اور اگر واجب نہ ہو، ممکن ہی ہو، تو پھر اس ممکن کے لیے بھی علت، اس ممکن کے لیے بھی علت، اس ممکن کے لیے بھی علت، یہ سلسلہ غیر متناہی طریقے پر چلتا رہے گا. تو اس میں جو علتوں کے لیے علت ہو جائے اس میں بھی غیر متناہی سلسلہ چلے گا. ابطال تسلسل کی جانب، ابطال تسلسل پر یہ دلیل بھی مبنی ہے، اس میں بھی اس کی جانب اشارہ ہے. اس لیے کہ اپنی علتوں کے لیے علت ہونا یہ تسلسل ہی کی صورت میں ممکن ہوگا. فیکون واجبا، لہذا وہ علت ممکن نہیں ہوگی. نہ مجموعے ممکنات مجموعہ کے لیے علت ہوگی اور نہ ہی ان میں کا بعض کے لیے. تو جب دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو وہ مبدا اور علت واجب ہوگی. فتنقطع السلسلہ، اور سلسلہ کیا ہے؟ موقوف ہو جائے گا. اور اس سے واجب تعالیٰ کا، صانع عالم کا واجب ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. لیکن واجب ہونے کے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دلیل بھی ابطال تسلسل ہی پر مبنی ہے. کیونکہ بعض علتیں بعض کے لیے، بعض ممکنات اگر بعض کے لیے علتیں ہوں تو ایسی صورت میں یہ سلسلہ بھی غیر متناہی طریقے پر چلتا رہے گا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ صانع عالم واجب ہے، ممکن نہیں ہے. ابطال تسلسل کی کئی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں میں سے مشہور دلیل جو ہے وہ برہان تطبیق کی ہے. برہان تطبیق آپ نے پڑھا ہے کہ انہی غیر متناہی امور میں برہان تسلسل کا جریان ہوتا ہے جو مرتب شکل میں موجود بالفعل ہوں. اگر امور غیر متناہیہ مرتب شکل میں موجود بالفعل نہ ہوں تو اس میں برہان تطبیق کا جریان نہیں ہوتا ہے. اگر وہمی ہوں اس میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کریں گے. برہان تطبیق کا جریان جو ہوتا ہے، برہان تطبیق کا جو بیان ہوتا ہے، یہ انہی امور غیر متناہیہ میں جو مرتب شکل میں موجود بالفعل ہوں، یعنی پہلے والا اپنے بعد والے کے لیے علت معدہ بنے. علت معدہ کا معنی بھی جب برہان تطبیق آپ پڑھ چکے ہیں تو علت معدہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ پہلے والا موجود ہو کر معدوم ہو جائے تو پہلے والے کے موجود ہو کر کے معدوم ہونے سے دوسرے کا وجود ہو. اگر پہلے والا موجود ہو کر معدوم نہ ہو تو دوسرے کا وجود نہ ہو، اس کے بعد والے کا وجود نہ ہو. جیسے آپ چلتے ہیں، آپ نے ایک قدم رکھا تو یہ موجود ہوا، موجود ہو کر جب تک یہ معدوم نہیں ہوگا، آپ کا قدم ایک قدم یہاں ہے ایک یہاں ہے، آپ چل رہے ہیں ایک قدم یہاں رکھیں ایک قدم یہاں رکھیں، جب تک اس کو اٹھا کر کے آگے نہیں رکھیں گے دوسرے قدم کا وجود ہوگا نہیں وجود ہوگا. تو یہ ایک کا وجود ہو کر کے پھر یہ معدوم ہو جائے، پھر دوسرے کا وجود ہو، علت معدہ بنے. آج کا دن ہے، آج کا دن موجود ہے، موجود ہو کر کے یہ معدوم ہو جائے تو کل کے لیے علت ہے. اسی کو علت معدہ کہتے ہیں. آج کا دن موجود ہوا، موجود ہو کر کے یہ معدوم ہی نہ ہو تو آنے والے کل کے لیے علت بنے گا. آنے والا کل یہ اس کا معلول بنے گا، آنے والا کل نہ اس کے لیے معلول بنے گا، نہ آج کا دن یہ آنے والے کل کے لیے علت بنے گا.
آج کا دن یہ آنے والے کل کے دن کے لیے علت معدہ ہے، لیکن جب یہ موجود ہو کر کے معدوم ہو جائے تو یہ آنے والے کل کے لیے کیا بنتا ہے؟ علت معدہ بنتا ہے۔ تو برہان تطبیق امور غیر متناہیہ مرتب شکل میں موجود بالفعل ہوں تو اسی میں برہان تطبیق کو جاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ میں برہان تطبیق کو جاری نہیں کریں گے۔ اس کو یاد رکھ کر کے پھر ان کی دلیل دیکھیں۔ ومن مشہور الادلۃ برہان التطبیق، اور ابطال تسلسل کی مشہور دلیلوں میں سے برہان تطبیق ہے وہ ہوا، اور وہ یہ ہے ان تفرض من المعلول الاخیر الى غیر النہایہ جملتاً، کہ معلول اخیر سے غیر متناہی سلسلے تک ایک مجموعہ فرض کریں۔ معلول اخیر سے غیر متناہی سلسلے تک ایک مجموعہ فرض کریں۔ اس میں کون سی مثال آپ نے پڑھی ہے نا؟ برہان تطبیق کی مجھے معلوم نہیں، ورنہ وہی مثال میں بھی دے دیتا۔ مثال کے طور پہ آج کا دن ہے، یہ کیا ہے؟ معلول ہے۔ اس کی علت معدہ کیا ہے؟ کل کا دن، کل گزشتہ جو ہے وہ موجود ہو کر کے معدوم ہوا، تو وہ علت بنا آج کے دن کے لیے، اور آج کا دن کیا ہے؟ یہ معلول اخیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ معلول اخیر سے غیر متناہی سلسلے تک ایک مجموعہ فرض کریں۔ آج کا دن ہے، یہ معلول اخیر ہے، پھر جانب ماضی میں ایک غیر متناہی سلسلہ آپ فرض کریں۔ آج کا دن یہ معلول ہے، اس کی علت کل کا دن ہے، کل کا دن یہ معلول ہے، اس کی علت پرسوں کا دن ہے، پرسوں کا دن یہ معلول ہے، اس کی علت اس کے پہلے والا دن ہے، الی آخر، ٹھیک ہے۔ تو معلول اخیر سے یعنی آج کے دن سے غیر متناہی سلسلے تک ایک مجموعہ آپ فرض کریں۔ وَمِمَّا قَبْلَهُ بِوَاحِدٍ، اور بقدر واحد اس سے، وَمِمَّا قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے، وَمِمَّا قَبْلَهُ بِوَاحِدٍ مَثَلًا إِلَى غَيْرِ الْحَاجِ، اور بقدر واحد اس سے پہلے ایک دوسرا مجموعہ غیر متناہی سلسلے تک فرض کریں۔ یعنی ایک سلسلہ آپ نے آج کے دن سے فرض کیا، آج کے دن سے ایک سلسلہ معلول اخیر سے ایک سلسلہ آپ نے فرض کیا غیر نہایت تک، دوسرا سلسلہ آپ اس سے ایک دن پہلے سے یعنی کل سے، جو آج کے لیے علت ہے، بقدر واحد اس سے پہلے ایک کی مقدار میں اس سے پہلے ایک دوسرا سلسلہ غیر متناہی سلسلے تک فرض کریں۔ یعنی کل کا جو دن ہے، کل گزشتہ کا جو دن ہے، اس کو آپ مانیں، اور پھر اس کے لیے علت اس سے پہلے والا دن، اس سے پہلے والا دن، اس سے پہلے والا دن، دو سلسلے مانیں، اور اس کو آپ ایسے بنا لیں کہ یہ پہلا سلسلہ جو ہے یہ معلول اخیر آج کے دن پر کے آ کر کے رکا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دوسرا والا سلسلہ آپ کل والے دن کے لیے، کل گزشتہ کے دن تک بنا لیں، اور یہ سلسلہ پھر یہ اس طرح ویسے چلتا رہے، پھر کیا ہوگا؟ اور بقدر واحد اس سے پہلے، مثال کے طور پر بقدر واحد اس سے پہلے ایک دوسرا مجموعہ غیر متناہی سلسلے تک فرض کریں۔ آپ نے اس کو مان لیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر کیا کریں؟ ثم نطبق الجملتین، پھر ہم ان دونوں مجموعوں میں تطبیق دیں، ان دونوں مجموعوں میں کیا کریں؟ ہم تطبیق دیں۔ یہ ایک سلسلہ پہلے والا آپ نے مانا ہے آج کے دن تک جو معلول اخیر ہے، ایک دوسرا سلسلہ کل کے دن تک آپ نے مانا ہے، اور وہ اس پہلے والے سلسلے سے ایک کم ہے، پہلے والے سلسلے میں آج تک ہے اور دوسرے والے سلسلے میں ایک کم ہے، پھر ان دونوں مجموعوں کو آپ تطبیق دیں۔ تطبیق دینے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مجموعہ اولا کے ایک جز کو مجموعہ ثانیہ کے دوسرے جز کے مقابل کریں، اسی طریقے سے مجموعہ اولا کے دوسرے جز کو مجموعہ ثانیہ کے دوسرے جز کے مقابل کریں، اسی طریقے سے پھر آگے تک بڑھاتے ہوئے چلے جائیں تطبیق دیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ثم نطبق الجملتین، پھر ہم دونوں مجموعوں میں تطبیق دیں، یعنی
کیا مطلب ہے تطبیق دینے کا؟ بیان نجعل الاول من الجملۃ الاولى، اس طریقے سے کہ مجموعہ اولا سے ایک کو یعنی آج کے دن کو معلوم اخیر کو ہم بإزاء الاول من الجملۃ الثانیہ مجموعہ ثانیہ کے پہلے جز کے مقابل رکھیں، مجموعہ اولا کے پہلے جز کو مجموعہ ثانیہ کے پہلے جز کے مقابل کریں، یعنی آج کا دن کل والے دن کے مقابل دوسرے مجموعہ کے، پھر کل کا دن پہلے مجموعہ والے میں سے دوسرے مجموعہ کے تیسرے دن کے مقابل میں الی آخری، ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پھر ہم دونوں جملوں میں تطبیق دیں اس طریقے سے کہ مجموعہ اولا کے پہلے جز کو مجموعہ ثانیہ کے پہلے جز کے مقابل کریں، والثانی بالثانی، اور مجموعہ اولا کے دوسرے جز کو مجموعہ ثانیہ کے دوسرے جز کے مقابل کریں، وہلم جرا، اور اسی طریقے سے آگے بڑھاتے جائیں۔ فَإِنْ كَانَ، اتنا سمجھ گئے ہیں کہ تطبیق کیسے دینا ہے؟ آپ تطبیق دے رہے ہیں، ایک کو پہلے والے میں سے ایک کو دوسرے والے کے مقابل میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُولَى، اگر مجموعہ اولا میں سے ہر ایک کے مقابل میں مجموعہ ثانیہ میں سے کوئی ایک ہو، یعنی مجموعہ اولا جو آپ نے مانا ہے، مجموعہ ثانیہ جو آپ نے مانا ہے، تطبیق دے رہے ہیں اس طریقے سے، یہ ایک کم ہے، تطبیق دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں آگے، مجموعہ اولا کے ہر جز کے مقابلے میں مجموعہ ثانیہ کا کوئی نہ کوئی جز آ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأُولَى، اگر مجموعہ اولا میں سے ہر ایک کے مقابلے میں مجموعہ ثانیہ میں سے کوئی جز ملے، كَانَ النَّاقِصُ كَالزَّائِدِ، تو ناقص اور زائد یہ برابر ہو جائیں گے، جز اور کل برابر ہو جائیں گے۔ آپ نے مجموعہ اولا کو ایک جز زائد مانا ہے، اس میں ایک زیادہ ہے نا آج کے دن تک، مجموعہ ثانیہ کل گزشتہ کے دن سے ہے، تو جو مجموعہ اولا ہے وہ ایک زائد ہے، وہ کل ہے، اس میں زائد ہے۔ اگر ہر ایک کے مقابلے میں دونوں میں آ رہا ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، تو جو زائد تھا وہ زائد کہاں رہا، جو کامل تھا وہ کامل کہاں رہا، دونوں تو برابر ہو گئے، ناقص اور کامل یہ دونوں برابر ہو گئے۔ کان الناقص کالزائد، تو ناقص یہ زائد کی طرح ہو جائے گا اور یہ محال ہے، لہذا مجموعہ ثانیہ مجموعہ اولا کے ہر جز کے مقابلے میں مجموعہ ثانیہ کا کوئی جز آئے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہر جز کے مقابلے میں کوئی جز آئے گا تو ناقص اور زائد یہ کیا ہے، برابر ہو جائیں گے، وہ ہوا محال، اور یہ کیا ہے، محال ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن، اور اگر مجموعہ اولا کے ہر جز کے مقابلے میں مجموعہ ثانیہ کا کوئی جز نہ آئے، ایک جز ایسا آ جائے کہ مجموعہ ثانیہ میں اس کا کوئی جز نہ رہے اس کے مقابل میں، فقط وجدہ فی الاولی ما لا یوجد بإزائہ شیء فی الثانیہ، تو مجموعہ اولا میں ایسا جز پایا گیا دوسرے مجموعہ میں کوئی چیز اس کے مقابل میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ فتنقطع الثانیہ، تو جب مجموعہ ثانیہ میں اس کے مقابل میں کوئی جز نہیں ہے تو دوسرا مجموعہ کیا ہو جائے گا، رک جائے گا، وتناہا، اور وہ کیا ہے، متناہی ہو جائے گا، حالانکہ اس مجموعہ ثانیہ کو بھی ہم نے کیا ہے، غیر متناہی مانا ہے۔ تو مجموعہ ثانیہ تو کیا ہو گیا، متناہی ہو گیا اگر نہ رہے تو، اور اس سے مجموعہ اولا کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ مجموعہ اولا بقدر واحد مجموعہ ثانیہ سے زائد ہے، مجموعہ اولا بقدر واحد زائد مانا ہے، تو بقدر واحد مجموعہ اولا مجموعہ ثانیہ سے زائد ہے، تو بقدر متناہی سے اس کا زائد ہونا لازم آئے گا، اور جو بقدر متناہی سے زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے، لہذا مجموعہ اولا کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا۔ وہی کہا وَيَلْزَمُ مِنْهُ تَنَاهِي الْأُولَى، اور اس سے پہلے مجموعے کا بھی متناہی ہونا لازم آئے گا، لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناہی، اس لیے کہ دوسرے مجموعہ سے پہلا مجموعہ بقدر متناہی زائد ہے، والزائد على المتناہی بقدر متناہی، اور جو متناہی سے بقدر متناہی زائد ہو یکون متناہیا، وہ بدیہی طور پہ متناہی ہوتا ہے، لہذا دونوں سلسلے جسے ہم نے غیر متناہی مانا تھا وہ دونوں کے دونوں کیا ہو گئے، متناہی ہو گئے۔ یہی ابطال تسلسل کی برہان
تطبیق ہے. اس پر اعتراضات اور جوابات کو